مجھے واپس جانے دو، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی تو گھر والوں نے زبردستی اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ حویلی پہنچی تو پتہ چلا ونی ہو کر آئی ہے۔ اسے حویلی کا ظلم و ستم سہتے 20 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن روٹی جلنے پر اماں سائیں نے اسے بیلن سے مار کر ارحان شاہ کے قدموں میں پھینکا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بولی، سائیں غلطی سے جل گئی تھی، مجھے مارنا مت۔ اس کی بات پر ارحان شاہ پتھر کا ہوا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نازک سی کزن علیزے تھی، جسے وہ بچپن میں اپنے پیچھے پیچھے گھمایا کرتا تھا۔ علیزے؟ ارحان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ علیزے نے سہم کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑے قداور رعبدار مرد کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ارحان تھا۔ اماں سائیں نے ہاتھ میں پکڑا بیلن نیچے کیا اور غصے سے پھنکاری، ارحان دیکھ اپنی اس ونی کو، کام چور ہے ایک نمبر کی، 2 روٹیاں ڈھنگ سے نہیں سیکھ سکتی، جلا کے راکھ کر دیں۔ ارحان نے اماں سائیں کی بات کو بالکل نظر انداز کیا اور جھک کر علیزے کا بازو اتنی سختی سے مروڑا، اٹھو۔ وہ دھاڑا، ارحان چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ارحان نے اسے گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اماں سائیں پیچھے سے بولیں، آج اسے سبق سکھانا ارحان، تاکہ دوبارہ کوئی غلطی نہ کرے۔ ارحان نے علیزے کو کمرے میں لا کر جھٹکے سے اندر پھینکا اور دروازہ زور سے بند کر کے لاک کر دیا۔ علیزے فرش پر جا گری اور روتے ہوئے اپنا ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ روٹی نہیں جلاؤں گی، مجھے واپس جانے دیں، میں نے کوئی نکاح نہیں کرنا تھا، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ ارحان اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اوپر کیا۔ واپس جانے دوں؟ تیرے باپ نے اپنے بھائی کا خون معاف کروانے کے لیے تجھے ونی بنا کر یہاں بھیجا ہے، تو میری ملکیت ہے علیزے، اب تو اس حویلی سے صرف تیری لاش ہی باہر جائے گی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ علیزے نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ تو ایسے نہیں تھے ارحان بھائی، آپ تو بچپن میں… خاموش! ارحان نے سختی سے اس کا ہونٹ اپنے انگوٹھے سے دبایا۔ بھائی کہنا بند کرو مجھے، میں تیرا شوہر ہوں اور تو میری بیوی ہے، اپنی اوقات یاد رکھ۔ ارحان نے بغیر کسی نرمی کے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ علیزے نے تڑپ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ارحان کی طاقت کے آگے وہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، جبکہ علیزے کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ چھوڑیں مجھے ارحان، پلیز! علیزے کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن ارحان کے سر پر غصے اور انا کا بھوت سوار تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور خوف کا ذرہ برابر بھی لحاظ کیے بغیر اپنی مرضی چلاتا رہا۔ صبح جب علیزے کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ارحان کمرے میں نہیں تھا، وہ کب کا جا چکا تھا۔ علیزے نے اپنے آپ کو سمیٹا اور بستر سے نیچے اتری۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی مر جائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحان کی چھوٹی بہن مہوش اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ یہ ناشتہ کر لو، مہوش نے ٹرے میں ٹیبل پر رکھی اور کڑوے لہجے میں بولی، اور ہاں، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی نے بولا ہے کہ ناشتہ کر کے نیچے جاؤ، اماں سائیں کچن کا کام سنبھالنے کے لیے بلا رہی ہیں۔ علیزے نے مہوش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مہوش، تم تو میری دوست تھی نا، تم بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گی؟ مہوش نے سرد مہری سے رخ موڑا۔ تم اب دوست نہیں، ونی ہو کر آئی ہو ہمارے گھر، اور تمہارے باپ کی وجہ سے ہمارے تایا جان کی جان چلی گئی۔ ہم تم سے محبت کی امید مت رکھنا۔ مہوش باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ علیزے وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ 6 سال پہلے گاؤں کا ہنستا مسکراتا ماحول تھا۔ علیزے 16 سال کی معصوم سی لڑکی تھی اور اپنے چچا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ علیزے ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ 16 سالہ ارحان ہاتھ میں کچے آم لیے بھاگتا ہوا آیا۔ ارحان بھائی، اگر تایا جان نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹیں گے۔ علیزہ نے ڈرتے ڈرتے آم اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ ڈرو مت، جب تک ارحان تمہارے ساتھ ہے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ارحان نے اپنے سینے پر ہاتھ ٹھوک کر غرور سے کہا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ارحان ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا تھا اور اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ وہ ارحان جو کبھی اس کے لیے دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ دوپہر کے وقت علیزے نیچے کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ تائی اماں وہاں آئیں اور انہوں نے علیزے کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ کام جلدی ہاتھ چلا کر کرو، حویلی کے ملازموں کے کپڑے بھی دھونے ہیں آج۔ اماں سائیں، مجھ سے اتنے کپڑے نہیں دھلیں گے، علیزے نے ہمت کر کے کہا۔ اماں سائیں نے اس کے
بال پکڑ کر کھینچا۔ تیرے باپ نے یہاں تجھے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، ونی ہے تو ہمارے غلام، چپ چاپ کام کر ورنہ رات کو ارحان سے تیرے سوٹے لگواؤں گی۔ اس وقت ارحان کچن کے باہر سے گزرا۔ اماں اسے چھوڑیں، یہ کام نہیں کرے گی تو اسے کھانا بھی نہیں ملے گا۔ پھر ارحان نے لیزے کا بازو تھاما اور اسے کھینچتا ہوا صحن میں لے آیا جہاں سخت دھوپ تھی۔ یہاں کھڑی رہو دھوپ میں 2 گھنٹے، جب دماغ ٹھکانے آئے گا تو خود کام کرو گی۔ ارحان نے بے حسی سے کہا۔ ارحان پلیز۔ علیزے نے تڑپ کر اس کی قمیض کا پلو پکڑا۔ ارحان نے جھٹکے سے اپنا پلو چھڑایا۔ تو مر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا علیزے، تو صرف میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ارحان اتنا کہہ کر باہر نکل گیا اور علیزے تپتی دھوپ میں اکیلی کھڑی روتی رہی۔ تپتی دھوپ میں گھنٹے گزرتے گئے اور علیزے کا سر چکرانے لگا۔ آخر کار وہ ہمت ہار کر صحن کے تپتے ہوئے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی۔ مہرش نے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا۔ اٹھو، اماں سائیں کہہ رہی ہیں برتن دھو اور رات کا کھانا تیار کرو، مہرش نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ علیزے نے گرتے پڑتے خود کو سنبھالا۔ رات ہی وقت جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اسے بچی ہوئی چند روٹیاں اور سالن کا ایک پیالہ ملا۔ اس نے خاموشی سے 2 نوالے حلق سے اتارے اور برتن سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے ارحان کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ علیزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کی بچپن کی ڈائری تھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ارحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ علیزہ نے ڈرتے ڈرتے قدم پیچھے ہٹائے۔ یہ میری ڈائری ہے۔ ارحان اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ پھاڑ کر علیزہ کے منہ پر مارا۔ اس میں تم نے لکھا ہے کہ ارحان بھائی بہت اچھے ہیں، وہ میری ہر بات مانتے ہیں۔ ارحان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا بچپن کا ارحان اب بھی زندہ ہے؟ وہ ارحان اس دن مر گیا تھا جس دن تمہارے باپ نے میرے باپ کو گولی ماری تھی۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارحان خدا کے لیے میری بات سنو، پاپا نے گولی نہیں چلائی تھی۔ اس دن گاؤں کی پنچایت میں کچھ اور ہوا تھا، تم سچ نہیں جانتے۔ ارحان نے غصے سے اس کا شانہ دبا دیا۔ بکواس بند کرو، تم اپنے قاتل باپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ شاہ خاندان کا خون بہا ہے علیزہ، اور اس کا حساب تم سے ہی لیا جائے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں تو مجھے مار دو، روز روز کی ذلت سے بہتر ہے مجھے ایک ہی بار ختم کر دو۔ علیزہ تڑپ کر بولی۔ اس نے علیزہ کو پرے دھکیلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے کچھ معتبر لوگ اور پنچایت کے نمائندے حویلی کے بیٹھک میں جمع تھے۔ علیزہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اس نے طائی اماں اور مہرش کی باتیں سنی۔ اماں سائیں، اگر ارحان بھائی کو سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مہرش کے لہجے میں خوف تھا۔ چپ کر، ارحان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جو بات ہم نے چھپا کے رکھی ہے وہ دفن ہی رہے گی۔ اگر ارحان کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ اس کے باپ کے قتل میں حویلی کا ہی کوئی بندہ شامل تھا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، طائی اماں نے کہا۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر باہر جانے لگی تو اس کا سامنا ارحان سے ہو گیا۔ ارحان نے اس کی سرخ آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ چائے اندر بیٹھک میں رکھ کر آؤ اور سنو، وہاں پنچایت کے لوگ ہیں، کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارحان نے سخت لہجے میں ہدایت دی۔ علیزہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور بیٹھک کا رخ کیا۔ وہاں گاؤں کے چودھری اور دیگر بڑے بوڑھے بیٹھے تھے۔ علیزہ نے جب ٹرے میز پر رکھی تو ایک بوڑھے چودھری نے ارحان کی طرف دیکھ کر کہا، ارحان بیٹا، ورنی کی سزا تو طے ہو گئی، لیکن جو زمین کا تنازع تھا اس کا کیا؟ تمہارے تایا نے جو کاغذات دکھائے تھے ان پر تو دستخط ہی جعلی لگتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارحان کے چہرے پر سوچ کے سائے لہرائے۔ جعلی دستخط؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چودھری صاحب؟ طائی اماں جو بیٹھک کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چودھری صاحب، پرانی باتوں کو اب کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ جب فیصلہ ہو گیا اور لڑکی ونی ہو کر آ گئی تو بس بات ختم۔ علیزہ نے ارحان کی طرف دیکھا لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور خاموش رہا۔ رات کا وقت تھا، حویلی میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علیزہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ارحان اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ علیزہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تم صبح چودھری کی بات سن کر چپ کیوں تھیں؟ ارحان نے سیدھا سوال کیا۔ علیزہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میرے کچھ بولنے سے آپ یقین کر لیتے؟ آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں قاتل کی بیٹی ہوں اور ایک ونی ہوں۔ ارحان نے اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے کل رات کہا تھا کہ تیرے باپ نے گولی نہیں چلائی تھی، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟
علیزے نے ایک گہرا سانس لیا کیونکہ جس دن تایا جان کا قتل ہوا اس وقت پاپا گاؤں میں تھے ہی نہیں۔ وہ مجھے شہر کے ہسپتال لے کر گئے تھے جہاں میرا علاج چل رہا تھا۔ اس بات کا ثبوت آج بھی ہسپتال کے ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے کبھی سچ سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے صرف دشمنی نبھائی۔ ارحان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر تم جھوٹ بول رہی ہو علیزے تو مجھے جان سے مار دینا۔ علیزے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سچائی چھپتی نہیں ہے ارحان شاہ۔ آپ مجھے جتنی چاہے سزا دے لیں لیکن ایک دن آپ کو پچھتاوا ضرور ہوگا کہ آپ نے ایک بے گناہ پر کتنا ظلم کیا۔ ارحان نے بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا حویلی کے عقبی حصے میں بنے پرانے اسٹور روم کی طرف گیا جہاں حویلی کے تمام پرانے کاغذات اور حساب کتاب کی ڈائریوں کے صندوق رکھے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر علیزے کی بات سچ تھی تو اس نے پچھلے 20 دنوں میں جو کچھ کیا تھا وہ ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ اس نے پرانے صندوقوں کو کھولنا شروع کیا۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانی فائل ملی جس میں زمین کے کاغذات اور اس شو میں قسمت دن کی کچھ تحریریں تھیں۔ جیسے ہی اس نے ایک کاغذ کھولا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کاغذ پر اس کے اپنے باپ کے دستخط تھے اور نیچے ایک نوٹ لکھا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قتل والے دن علیزے کے والد گاؤں میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ حویلی کے ہی کسی قریبی فرد نے رقم کی خاطر یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ ارحان کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ دیوانہ وار اسٹور روم سے باہر نکلا اور سیدھا علیزے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ لیکن جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو علیزے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے پاس زہر کی خالی شیشی گری ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون کی باریک دھار نکل رہی تھی۔ علیزے! ارحان کی چیخ پوری حویلی میں گونج گئی۔ ارحان نے تڑپ کر علیزے کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ علیزے! آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، علیزے! ارحان پاگلوں کی طرح چیخا اور اسے لے کر نیچے بھاگا۔ صحن میں تائمہ اور مہرش کھڑی تھیں۔ ارحان کو اس حالت میں دیکھ کر مہرش گھبرا گئی۔ ارحان بھائی کیا ہوا اس کو؟ مہرش نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ارحان نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلا۔ دور رہو تم لوگ۔ اگر علیزے کو کچھ ہوا تو میں اس حویلی کے ایک ایک فرد کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ علیزے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتا جہاں علیزے بے سود پڑی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ارحان نے ڈاکٹروں کو سر پر اٹھا لیا۔ علیزے کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا اور اس کا معدہ صاف کرنے کا عمل شروع ہوا۔ 2 گھنٹے کی سخت جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ارحان نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے والے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ارحان کا ہاتھ نیچے کیا۔ سکون رکھیے، ہم نے زہر کا اثر تو نکال دیا ہے اور ان کی جان بچ گئی ہے، لیکن کیا ڈاکٹر؟ صاف صاف بتاؤ۔ ارحان کا دل بیٹھنے لگا۔ زہر کے اثر کی وجہ سے جب ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے تو ایک اور سنجیدہ بات سامنے آئی ہے۔ انہیں خون کا ایک نایاب کینسر ہے جو آخری سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زہر نے ان کے امیون سسٹم کو مزید تباہ کر دیا ہے۔ ارحان کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان آن گرا ہو۔ کینسر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں ارحان صاحب، لیکن پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں تو فوراً بیرون ملک لے جائیں، اور وہ بھی بہت جلد، کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ارحان ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ علیزے بستر پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارحان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ علیزے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے ارحان کے چہرے پر پچھتاوے والے آنسو دیکھے۔ مجھے مرنے دیتے ارحان، کیوں بچایا؟ علیزے کی آواز بہت مدھم تھی۔ نہیں علیزے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے سب سچ پتہ چل گیا ہے۔ میں مجرم ہوں تمہارا، مجھے معاف کر دو۔ ارحان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب معافی کا کیا فائدہ؟ میں ویسے بھی چند دنوں کی مہمان ہوں۔ علیزے نے رخ موڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ارحان شاہ تمہیں بچانے کے لیے ہر حد پار کر دے گا، ارحان نے عزم سے کہا۔ اگلے ہی دن ارحان نے حویلی جا کر اپنے تایا اور تائمہ کے سامنے تمام ثبوت رکھ دیے۔ تم لوگوں نے میرے باپ کے قاتلوں کو چھپایا اور ایک بے گناہ پر ظلم کروایا۔ آج کے بعد میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ارحان نے کڑک دار آواز میں کہا۔ ارحان، تو اس ونی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دے گا؟ تائمہ نے چیخ کر کہا۔ وہ میری بیوی ہے اور اپنوں کا مکھوٹا پہننے والے سانپوں سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہے۔ میں اپنی ساری جائیداد بیچ رہا ہوں۔
مجھے علیزے کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے۔ ارحان نے آخری فیصلہ سنایا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی تمام زمینیں، گاڑیاں اور حویلی کا حصہ اونے پونے داموں بیچا اور علیزے کو لے کر لندن کے ایک نامور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ لندن کے اسپتال میں 3 مہینے تک علیزے کی کیمو تھراپی چلی۔ ارحان دن رات اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ وہ خود کھانا نہ کھاتا لیکن علیزے کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ علیزے کے بال گرنے لگے تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر روتی۔ ارحان دیکھو میں کتنی بدصورت لگ رہی ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ، مجھ پر اپنے پیسے اور وقت پر بات مت کرو، علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ ارحان نے اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیا۔ تم پہلے بھی خوبصورت تھی اور آج بھی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ میں تمہیں ٹھیک کر کے ہی واپس جاؤں گا، لیکن 3 مہینے بعد لندن کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ معذرت ارحان صاحب، کینسر کے سیلز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں جینیٹک تھراپی کے ماہرین سے رابطہ کریں، شاید وہاں کوئی امید ہو۔ ارحان نے ہار نہیں مانی۔ اس نے لندن سے امریکہ کے لیے فلائٹ لی۔ امریکہ میں اس نے نیو یارک کے سب سے مہنگے ہسپتال میں علیزے کو داخل کروایا۔ اس کے پاس اب پیسے ختم ہو رہے تھے۔ اس نے وہاں کی سڑکوں پر راتوں کو پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا تاکہ ہسپتال کے بل ادا کر سکے۔ ایڈ ٹام ہاسپٹل امریکہ کے صحن میں ارحان تھکا ہار کر بیٹھا تھا کہ علیزے کی ویل چیئر لے کر نرس باہر آئی۔ علیزے اب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ارحان تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، علیزے نے اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر دکھ سے کہا۔ ارحان نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ علیزے، بچپن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک ارحان تمہارے ساتھ ہے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے وہ وعدہ توڑا تھا، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ارحان؟ علیزے نے پوچھا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے ہے علیزے، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں دھوپ میں کھڑا رکھا، تم سے نفرت کی۔ مجھے بس ایک بار ٹھیک ہو کر یہ موقع دے دو کہ میں اپنی زندگی تم پر وار سکوں۔ ارحان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ علیزے نے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر ارحان کے گال سے آنسو پونچھے۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے میرے لیے حویلی چھوڑی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر نیل کینسر وارڈ سے باہر نکلی، ان کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ رپورٹس تھیں۔ مسٹر ارحان، ہمارے پاس ایک تجرباتی انجیکشن اور تھراپی موجود ہے جو جاپان کے ایک ریسرچ سینٹر نے تیار کی ہے، لیکن اس کا خطرہ 5% ہے۔ یا تو مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا یا پھر، ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یا پھر کیا ڈاکٹر؟ ارحان نے گھبرا کر پوچھا۔ یا پھر انفیکشن جسم میں پھیلنے سے فوراً موت ہو سکتی ہے۔ فیصلے کے لیے آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارحان علیزے کو دیکھتا رہ گیا۔ علیزے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ ارحان، میں یہ رسک لینا چاہتی ہوں، میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ علیزے نے پہلی بار جینے کی خواہش ظاہر کی۔ ارحان نے جاپان کی ٹیم سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنا خاندانی ایئرپورٹ کا آخری شیئر بھی بیچ کر رقم کا بندوبست کیا۔ جاپان سے خصوصی ڈاکٹروں کی ٹیم امریکہ پہنچ گئی۔ علیزے کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ باہر ارحان اکیلا کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ 4 گھنٹے گزر گئے، 6 گھنٹے گزر گئے، ارحان کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اب کے آگے جھولی پھیلا دی۔ یا اللہ، میں نے اس معصوم پر بہت ظلم کیے ہیں، میری سزا اسے مت دے، میری عمر بھی اسے لگا دے لیکن اسے بچا لے۔ وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ 8 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ گیا۔ جاپانی سرجن باہر آیا اور اس نے اپنا ماسک اتارا اور ارحان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، میری علیزے، ارحان کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ارحان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ معجزہ ہو گیا ہے مسٹر ارحان، تھراپی کام کر گئی ہے، کینسر کے ٹیومر سیلز ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ خطرے سے باہر ہے۔ ارحان کے منہ سے شکرانے کی چیخ نکلی اور وہ فرش پر سجدے میں گر گیا۔ کچھ دن بعد علیزے کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کا رنگ اب بہتر ہو رہا تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارحان اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت گلدستہ تھا۔ کیسی ہو میری شیرنی؟ ارحان نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت بہتر، لیکن تم پھر سے وہی پرانے ارحان بھائی بن گئے ہو، علیزے نے مذاق کیا۔ بھائی مت کہو مجھے، ارحان نے مصنوعی غصے سے کہا، میں شوہر ہوں تمہارا۔ علیزے کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارحان نے اس کی ہنسی کو دل میں بسایا۔ اسی وقت ارحان کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف پاکستان سے اس کے دوست کی آواز تھی۔ ارحان، تم کہاں ہو؟ گاؤں میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تمہارے تایا اور حویلی والوں کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے، زمین کے جعلی کاغذات اور قتل کا سچ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن کیا؟ ارحان کا لہجہ سخت ہو گیا۔
تائی اماں نے جیل جانے کے ڈر سے ایک نیا کھیل رچایا ہے۔ انہوں نے علیزے کے چھوٹے بھائی کو اغوا کر لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر علیزے اور ارحان نے کیس واپس نہ لیا تو وہ بچے کو مار دیں گی۔ ارحان کے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر گیا۔ علیزے نے ارحان کا بدلا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ارحان؟ پاکستان سے کس کا فون تھا؟ علیزے نے گھبرا کر پوچھا۔ ارحان نے علیزے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور مسکرا کر کہا، تم بالکل فکر مت کرو، میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارحان نے امریکہ سے ہی پاکستان پولیس کی اعلیٰ قیادت اور اپنے بااثر دوستوں کو متحرک کیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تائی اماں اور ان کے کارندوں کے اڈے پر چھاپہ مارا اور علیزے کے چھوٹے بھائی کو بحفاظت پہنچا دیا۔ تائی اماں اور سچائی چھپانے والے تمام مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ یوں سالوں سے چلی آ رہی دشمنی اور ناانصافی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ 6 مہینے بعد علیزے جاپان کے کامیاب علاج کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر پاکستان واپس لوٹی۔ اب وہ خوف زدہ یا مظلوم بنی نہیں تھی بلکہ ارحان کی عزت اور اس کے گھر کی ملکہ تھی۔ حویلی کے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ارحان اور علیزے نے شہر میں اپنے نئے اور خوبصورت گھر میں قدم رکھا۔ شام کے وقت جب دونوں گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ارحان نے علیزے کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ علیزے نے مسکرا کر ارحان کے شانے پر سر رکھا اور بولی، اور آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ارحان، اب ہماری زندگی میں صرف محبت اور سکون ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنے والے کل کے لیے خوشیوں اور امیدوں کے روشن چراغ جل رہے تھے جہاں درد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔